یس کرنل سمتھ، میں فواد بول رہا ہوں۔ آج کیسے یاد کر لیا؟ دوسری طرف سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ جناب فواد صاحب، میں اس وقت اسرائیل میں ہوں اور ہمارے ذمہ یہاں ایک لیبارٹری کی حفاظت لگائی گئی ہے۔ اس لیبارٹری کے خلاف کام کرنے پاک ایشیا سیکرٹ سروس اسرائیل پہنچ رہی ہے۔ میں نے ان کی نقل و حرکت کی رپورٹ حاصل کرنے کے لیے پاک ایشیا میں ایک گروپ کو تعینات کر رکھا تھا۔ اس نے ابھی اطلاع دی ہے کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے 5 افراد، جن کا سربراہ مشہور ایجنٹ عمران ہے، پاک ایشیا سے ایک فلائٹ کے ذریعے قاہرہ پہنچ رہے ہیں۔ میں آپ کو ان کے حلیوں کی تفصیلات بتا دیتا ہوں اور فلائٹ کی تفصیلات بھی۔ فلائٹ 1 گھنٹے کے اندر قاہرہ پہنچ رہی ہے۔ آپ نے ان کی مشینی نگرانی کرنی ہے، لیکن کسی آدمی کو سامنے نہیں آنا چاہیے، ورنہ وہ چوکنے ہو گئے تو فوری سلپ ہو جائیں گے۔ وہ قاہرہ سے جہاں کا بھی رخ کریں، آپ نے مجھے فوری اطلاع دینی ہے۔ میرا نمبر بھی نوٹ کر لیں، کرنل سمتھ نے کہا، اور پھر اپنا فون نمبر بتا کر اس نے عمران اور اس کے ساتھیوں کے حلیوں کی تفصیلات اور ساتھ ہی اس نے فلائٹ کی بارے میں تفصیل بھی بتا دی۔ عمران کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، آپ نے جو حلیہ بتایا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے اصل چہرے میں ہے، فواد نے کہا۔ ہاں ایسا ہی ہے، بہرحال انہیں نگرانی کا معمولی سا شبہ بھی نہیں ہونا چاہیے، کرنل سمتھ نے کہا۔ ایسا ہی ہوگا، آپ بے فکر رہیں، میں آپ کو جلد ہی ان کے بارے میں رپورٹ دوں گا۔ گڈ بائے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو کرنل سمتھ نے ریسیور رکھ دیا۔ مصر آنے کا مطلب ہے کہ یہ ہمیں ڈوج دینا چاہتے تھے اور خود یہ بحیرہ روم میں لانچ کے ذریعے تل ابیب پہنچ جائیں گے، کرنل سمتھ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر تقریباً 2 گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرنل سمتھ نے کہا، قاہرہ سے فواد صاحب کی کال ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ جلدی بات کراؤ، کرنل سمتھ نے تیز لہجے میں کہا۔ فواد بول رہا ہوں قاہرہ سے۔ چند لمحوں بعد فواد کی آواز سنائی دی۔ کرنل سمتھ بول رہا ہوں، کوئی خاص رپورٹ؟ کرنل سمتھ نے بڑے بے چین اور مضطرب سے لہجے میں پوچھا۔ یہ لوگ قاہرہ ایئرپورٹ سے باہر ہی نہیں آئے اور ایئرپورٹ سے ہی ایک لوکل فلائٹ کے ذریعے صحرائے سینا کے شہر خارگاہ روانہ ہو گئے ہیں۔ خارگاہ میں میرا ایک آدمی موجود ہے، میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ وہ ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھے گا اور مجھے اطلاع دے گا۔ میں یہ اطلاع آپ تک پہنچا دوں گا، فواد نے کہا۔ خارگاہ؟ یہ لوگ وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ میری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آئی، کرنل سمتھ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ واقعی خارگاہ کا نام سن کر ذہنی طور پر الجھن کا شکار ہو گیا تھا۔ انہوں نے اسرائیل پہنچنا ہے؟ فواد نے پوچھا۔ ہاں، کرنل سمتھ نے جواب دیا۔ تو پھر میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ لوگ خارگاہ کیوں جا رہے ہیں۔ یہ لوگ خارگاہ سے مخصوص جیپوں کے ذریعے سرحد پر واقع شہر آکیا پہنچیں گے اور آکیا سے اسرائیل کے صحرائی علاقے میں داخل ہو کر آگے بڑھیں گے۔ میں عمران کو جانتا ہوں، وہ ایسے ہی مشکل راستے اپنانے کا عادی ہے جنہیں عام طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، فواد نے کہا۔ اوہ ٹھیک ہے، آپ کا تجزیہ درست ہے۔ بہرحال اگر وہ آکیا کی طرف روانہ ہوں تو آپ مجھے ضرور اطلاع دیں، باقی کام میں خود کر لوں گا، کرنل سمتھ نے کہا۔ میں کر دوں گا اطلاع، گڈ بائے، فواد نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو کرنل سمتھ نے کریڈل دبایا اور پھر فون پیس کے نیچے موجود سفید رنگ کا بٹن پریس کر دیا۔ یس سر، دوسری طرف سے سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ اسرائیل اور اس کے سرحدی ممالک کا تفصیلی نقشہ دے جاؤ فوراً، کرنل سمتھ نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا، اور کرنل سمتھ نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کو اس لیبارٹری کے محل وقوع کا علم ہو گیا ہے، اس لیے یہ لوگ آکیا کے راستے براہ راست تمالا پہنچنا چاہتے ہیں، جبکہ ہمارا خیال تھا کہ وہ تل ابیب کے راستے تمالا پہنچیں گے۔ اگر میں نے پاک ایشیا میں ان کے نگرانی کا انتظام نہ کیا ہوتا تو ہم بابین اور تل ابیب کے راستوں کی نگرانی کرتے رہ جاتے اور وہ لوگ ہمارے سروں پر پہنچ جاتے، کرنل سمتھ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک رول شدہ نقشہ تھا۔ اس نے کرنل سمتھ کو سلوٹ کیا اور نقشہ کھول کر اس نے کرنل سمتھ کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ اور میجر کارس کو میرے پاس بھجوا دو، کرنل سمتھ نے کہا۔ یس سر، نوجوان نے جواب دیا اور واپس مڑ گیا، جبکہ کرنل سمتھ نقشے پر جھک گیا۔ وہ خاص طور پر سرحدی شہر آکیا سے تمالا تک کے راستے کو نظر میں رکھے ہوئے تھا۔
تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد لیکن دبلے پتلے جسم کا مالک نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کے جسم پر سوٹ تھا۔ وہ اپنے انداز سے خاصا تیز اور پھرتیلا دکھائی دے رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز سنتے ہی کرنل سمتھ نے سر اٹھا کر دیکھا اور پھر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ آنے والے نے سیلوٹ کیا۔ آؤ میجر کارس، بیٹھو، کرنل سمتھ نے کہا۔ یس سر، شکریہ سر، میجر کارس نے کہا اور میز کی سائڈ پر موجود خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میجر کارس، تم اسرائیل کے سرحدی شہر قاصر کے رہنے والے ہو؟ کرنل سمتھ نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یس سر، آپ نے میری پرسنل فائل تو پڑھی ہوگی سر، میجر کارس نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں، ورنہ مجھے الہام تو نہیں ہو سکتا، کرنل سمتھ نے اس بار قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ یس سر، سوری سر، میجر کارس نے قدرے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ نقشہ دیکھو، یہ قاصر ہے اور یہ ہے تمالا، جہاں ہم موجود ہیں۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ ہمارے دشمن پاک ایشیائی ایجنٹ آکیا پہنچ رہے ہیں۔ ظاہر ہے آکیا سے وہ اسرائیل میں داخل ہو کر قاصر پہنچیں گے اور پھر قاصر سے یہاں تمالا، اور ہم نے ان کا خاتمہ کرنا ہے۔ تم بتاؤ کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ محفوظ اور یقینی طریقے سے، کرنل سمتھ نے کہا۔ سر، قاصر سے تمالا تک براہ راست کوئی سڑک نہیں ہے۔ قاصر سے پہلے ہمیں حاویہ جانا ہوگا، پھر حاویہ سے گھوم کر تمالا آنا ہوگا، ورنہ اگر ہم چاہیں کہ قاصر سے براہ راست تمالا آئیں تو ایسا ناممکن ہے، کیونکہ راستے میں انتہائی خوفناک صحرا ہے جہاں نہ پانی ہے اور نہ ہی کوئی نخلستان۔ اسے ہیلی کاپٹر یا جہاز کے ذریعے تو کراس کیا جا سکتا ہے، زمینی طور پر نہیں، میجر کارس نے جواب دیا۔ ہیلی کاپٹر؟ او ہاں، یہ بات تو میرے ذہن میں بھی نہیں آئی۔ قاصر یا اس کے ارد گرد ان لوگوں کو ہیلی کاپٹر مل سکتا ہے یا نہیں؟ کرنل سمتھ نے کہا۔ نہیں جناب، اس علاقے میں اسرائیل کی کوئی فوجی چھاونی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسی کمپنی ہے جو ہیلی کاپٹر کرائے پر دیتی ہو۔ البتہ صحرا میں چلنے والی مخصوص جیپیں قاصر میں مل جاتی ہیں، لیکن سر، ان دشمنوں کا خاتمہ قاصر میں بھی تو کیا جا سکتا ہے، میجر کارس نے کہا۔ نہیں، یہ کام ہم نے یہاں تمالا میں کرنا ہے، باہر کہیں نہیں کرنا، کیونکہ تمالا اور بابین سے باہر اسرائیل کی دوسری ایجنسیوں کے افراد موجود ہوں گے، اور انہیں اطلاع مل گئی تو وہ از خود کارروائی کر دیں گے۔ اس طرح ہم اس کریڈٹ سے محروم رہ جائیں گے، جبکہ یہاں کے بارے میں انہیں نہ کوئی اطلاع دی گئی ہے اور نہ ہی انہیں معلوم ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہاں جو کارروائی ہوگی اس کا کریڈٹ تو خالصتاً ہمارا اپنا ہوگا، کرنل سمتھ نے بڑے مدبرانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ یس سر، میں سمجھ گیا سر، میجر کارس نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم ٹی ایس ٹرانسمیٹر لے کر ہیلی کاپٹر کے ذریعے قاصر پہنچ جاؤ، ہیلی کاپٹر واپس بھجوا دینا۔ یہ لوگ جیسے ہی وہاں پہنچے تم نے مجھے اطلاع دینی ہے، اور پھر یہ لوگ جس انداز میں بھی تمالا پہنچنے کی پلاننگ کریں تم نے مجھے ساتھ ساتھ اطلاع دیتے رہنا ہے۔ ایک بات، لیکن دوسری بات اس سے بھی زیادہ اہم ہے، وہ یہ کہ تم نے کسی صورت مارک نہیں ہونا۔ یہ لوگ انتہائی تجربے کار اور تیز ایجنٹ ہیں، اس لیے تم نے ان کی نگرانی ویسٹ ویژن سے کرنی ہے تاکہ انہیں شک ہی نہ پڑ سکے، اور تم کافی فاصلے سے نہ صرف ان کی نگرانی کر سکو گے بلکہ ان کے درمیان ہونے والی گفتگو بھی سن سکو گے، جس کی رپورٹ تم نے مجھے ساتھ ساتھ دینی ہے، کرنل سمتھ نے کہا۔ یس سر، میجر کارس نے جواب دیا۔ اوکے، جاؤ، ٹی ایس ٹرانسمیٹر اور ویسٹ ویژن لے کر ہیلی کاپٹر پائلٹ سے کہہ کر قاصر پہنچو، اور پھر ٹی ایس ٹرانسمیٹر پر مجھے رپورٹ دو، اور سنو، انتہائی ہوشیار اور چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، کرنل سمتھ نے کہا۔ یس سر، لیکن میں انہیں پہچانوں گا کیسے؟ میجر کارس نے کہا۔ او ہاں، میں بتا دیتا ہوں، ان کی تعداد 5 ہے اور 5 مرد ہیں، ان کے ساتھ کوئی عورت نہیں ہے۔ میں تمہیں ان کے موجودہ حلیے بھی بتا دیتا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ اسرائیل میں داخل ہونے سے پہلے میک اپ کر لیں، اس لیے تم نے ان کی تعداد کو چیک کرنا ہے، کرنل سمتھ نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے حلیے بھی بتا دیے۔ یس سر، اب میں انہیں تلاش کر لوں گا، میجر کارس نے اٹھتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی سلوٹ بھی کر دیا۔ اوکے، کرنل سمتھ نے کہا، اور میجر کارس کے باہر جانے کے بعد وہ ایک بار پھر نقشے پر جھک گیا۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تو اس نے چونک کر فون کی طرف دیکھا اور پھر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرنل سمتھ نے کہا، قاہرہ سے فواد کا فون ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔
کراؤ بات، کرنل سمتھ نے کہا۔ ہیلو، فواد بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد فواد کی آواز سنائی دی۔ یس، کرنل سمتھ بول رہا ہوں، کیا رپورٹ ہے؟ کرنل سمتھ نے بے چین سے لہجے میں کہا۔ یہ گروپ 2 جیپوں کے ذریعے خارگاہ سے آکیہ روانہ ہو گیا ہے۔ مجھے ابھی اطلاع ملی ہے، فواد نے کہا۔ آکیہ سے لامحالہ یہ قاصر پہنچیں گے، کرنل سمتھ نے کہا۔ ہاں، لیکن وہاں اسرائیلی چیک پوسٹ ہے، نہ جانے یہ اسے کیسے کراس کریں گے، فواد نے کہا۔ ایسی رکاوٹیں اس ٹائپ کے لوگوں کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کرنل سمتھ نے کہا۔ بہرحال اب آگے آپ خود چیک کر لیں، کیونکہ خارگاہ سے آگے ان کو چیک کرنے کا میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، فواد نے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے واقعی میری مدد کی ہے۔ میں چیف کو خصوصی طور پر اس بارے میں رپورٹ کروں گا، کرنل سمتھ نے کہا۔ شکریہ، گڈ بائے، دوسری طرف سے فواد نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو کرنل سمتھ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے میں ایک اردو ناول سارج ایجنسی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 9 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ رومانیہ کے مشہور شہر کارسانہ کے ایک ہوٹل میں جولیا اپنے ساتھیوں صفدر اور تنویر کے ساتھ موجود تھی۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی پاک ایشیا سے رومانیہ کے دارالحکومت پہنچے تھے، اور پھر وہاں سے لوکل فلائٹ کے ذریعے وہ یہاں کارسانہ آ گئے تھے۔ کارسانہ خاصا بڑا شہر تھا، یہاں سیاح بھی آتے رہتے تھے، کیونکہ کارسانہ میں انہیں ایک خاص چیز وافر مقدار میں مل جاتی تھی، جو یورپ کے دوسرے شہروں میں بڑی سختی کے ماحول میں ملتی تھی۔ یہ ایک خاص قسم کا نشہ تھا، اس نشے کو ریڈ لائٹ کہا جاتا تھا۔ یہ نشہ کوکین اور ہیروئن کو مخصوص انداز میں ملا کر تیار کیا جاتا تھا، اور چونکہ یہ نشہ خاصا مہنگا بھی تھا، اس لیے صرف اعلیٰ طبقے کے لوگ ہی اس کا شوق کرتے تھے۔ ریڈ لائٹ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ دوسرے نشوں کی نسبت یہ بے ضرر تھا، سوائے اس کے کہ اس کی طلب ناقابل برداشت ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ جسمانی یا ذہنی طور پر کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ریڈ لائٹ اعلیٰ اور امیر طبقے میں بے حد مقبول تھی، اور اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھنے والے سیاح بھی اس کے دیوانے تھے۔ ریڈ لائٹ یہاں کارسانہ میں عام اور وافر مقدار میں مل جاتی تھی، کیونکہ یہاں اس کی خفیہ لیبارٹریاں لگی ہوئی تھیں، اور یہیں سے ہی یہ رومانیہ میں ہر جگہ بھجوائی جاتی تھی۔ کارسانہ کے بعد ایک لک و دک اور انتہائی دشوار گزار صحرا تھا، جس کے بعد دوسرے ہمسایہ ملک کی سرحد آ جاتی تھی۔ صحرا بے حد وسیع و عریض تھا، اور کہا جاتا تھا کہ اس صحرا میں ہر وقت خوفناک طوفان چلتے رہتے تھے، اور انہیں بتایا گیا تھا کہ اس صحرا کے اندر ہی ہیڈ کوارٹر کی عمارت تھی، جسے وہ تباہ کرنے یہاں آئے تھے۔ اب یہاں بیٹھ کر کیا سوچ رہے ہو؟ جیپ لو اور چلو، تنویر نے بے چین سے لہجے میں کہا۔ کہاں چلو؟ جولیا نے چونک کر پوچھا تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ ہیڈ کوارٹر کی بات کر رہا ہوں، اور کہاں جانا ہے؟ تنویر نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر سارج جیسی تنظیم کا یہ ہیڈ کوارٹر ہے تو لامحالہ اس کی حفاظت کے انتظامات بھی انتہائی سخت ہوں گے۔ ایسی صورت میں صرف اسلحہ لے کر اور منہ اٹھائے اس عمارت تک شاید ہم زندہ نہ پہنچ سکیں، جولیا نے کہا۔ تم پر بھی عمران کا اثر ہو گیا ہے، وہ بھی اسی انداز میں سوچتا رہتا ہے۔ آج کل صحرائی لومڑیوں کے شکار کا سیزن ہے، اس لیے ہم بطور ایکریمین سیاح صحرا میں لومڑیوں کا شکار کھیل سکتے ہیں، پھر آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بہرحال وہ ہمیں بغیر چیک کیے گولی نہیں مار سکتے، تنویر نے جواب دیا۔ لیکن ہمیں صحرائی لومڑیوں کے شکار کی ابجد کا بھی علم نہیں ہے۔ اگر ہم سے اس سلسلے میں پوچھ گچھ کی گئی تو ہم تو کچھ بھی نہ بتا سکیں گے، صفدر نے کہا۔ مجھے سب معلوم ہے، اور میں اپنی ٹریننگ کے دوران شکار کھیلتا بھی رہا ہوں، اس لیے میں تمہیں اپنے ساتھ شکار کھلوانے لایا ہوں۔ البتہ ہمیں اس کے لیے خصوصی ساخت کا اسلحہ لینا ہوگا، باقی کام مجھ پر چھوڑ دو، تنویر نے کہا۔ ویری گڈ، یہ بہترین تجویز ہے، ویری گڈ تنویر، جولیا نے بڑے تحسین آمیز لہجے میں کہا تو تنویر کا چہرہ یک لخت اس طرح چمکنے لگا جیسے اس کی کھال کے نیچے تیز روشنی کا بلب جل اٹھا ہو۔ شکریہ، تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن ہمیں بہرحال اس عمارت کے محل وقوع کا علم ہونا چاہیے، صفدر نے کہا۔ جو لوگ ہمیں چیک کریں گے وہ ہمیں خود ہی وہاں لے جائیں گے، اس لیے مزید وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے،
تنویر نے جواب دیا تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ تم اکیلے ہوتے تو شاید اب تک اس ہیڈ کوارٹر میں پہنچ بھی چکے ہوتے، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا تو جولیا بھی ہنس پڑی۔ تمہارا خیال درست ہے، میں مشن مکمل کرنے کے بعد یہاں بیٹھ کر کافی پیتا پہلے نہیں، تنویر نے کہا، لیکن فی الحال تمہیں کچھ انتظار کرنا ہوگا، کیونکہ پہلے مجھے مارکیٹ جا کر صحرائی لومڑیوں کے شکار کے لیے خصوصی اسلحہ، ہیڈ کوارٹر تباہ کرنے کے لیے مخصوص اسلحہ، اس علاقے اور صحرا کا تفصیلی نقشہ اور صحرا میں چلنے والی مخصوص ساخت کی جیپ کا انتظام تو کرنا ہوگا، صفدر نے کہا۔ یہاں ایسی کمپنیاں موجود ہوں گی جو جیپیں سیاحوں کو مہیا کرتی ہوں گی، جولیا نے کہا۔ ہاں، جیپ تو ان سے ہی لینا ہوگی، لیکن اسلحہ مخصوص مارکیٹ سے لینا پڑے گا، اور ایسی مارکیٹ کا پتہ یہاں کا کوئی ویٹر ہی دے سکتا ہے، صفدر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا، ورنہ تم یہ سب کچھ لینے میں ایک ہفتہ لگا دو گے، تنویر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ اوکے، آ جاؤ، 1 سے 2 بھلے، صفدر نے کہا، اور پھر وہ دونوں کمرے سے باہر چلے گئے تو جولیا طویل ہوائی سفر کی وجہ سے خاصی تھکاوٹ سی محسوس کر رہی تھی۔ وہ اٹھ کر بیڈ پر لیٹ گئی اور چند لمحوں بعد ہی وہ گہری نیند کی وادی میں پہنچ گئی۔ پھر اچانک اس کی آنکھ ایک جھٹکے سے کھل گئی تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے ذہن کے اندر ہتھوڑے سے ضرب لگائی ہو، اور اس ضرب کی وجہ سے ہی اس کی آنکھ کھلی ہو۔ ویسے اس کے ذہن میں چوٹ لگنے کا احساس ابھی تک موجود تھا، لیکن پھر ایک آواز سن کر وہ بے اختیار اچھل پڑی، لیکن دوسرے لمحے جیسے اس کے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا، کیونکہ پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ وہ ہوٹل کے ایک کمرے کے اس بیڈ پر موجود نہیں ہے جس پر وہ سوئی تھی، بلکہ وہ ایک لوہے کی کرسی پر بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ کرسی ایک خاصے بڑے کمرے میں دیوار کے ساتھ موجود ہے۔ کرسی کے پائے زمین میں آدھے سے زیادہ دفن تھے، جبکہ جولیا کے دونوں ہاتھوں کو عقب میں ہتھ کڑیوں میں جکڑا گیا تھا، اور اس کی پنڈلیوں کو بھی اکٹھا کر کے پیروں میں کڑا ڈال دیا گیا تھا۔ البتہ اس کے جسم پر لباس وہی تھا جو وہ پہن کر سوئی تھی۔ یہ کیا ہو گیا؟ میں کہاں پہنچ گئی اور کیسے؟ جولیا نے حیرت بھرے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ سوچتی، اس ہال کمرے کا اکلوتا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا، اور ایک قوی ہیکل آدمی جس کی براؤن رنگ کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور جس کے سر پر گھنگریالے بال تھے، اندر داخل ہوا۔ اس کے جسم پر کشمشی رنگ کا سوٹ تھا، چہرہ بھاری اور آنکھیں چھوٹی تھیں، تنگ پیشانی اور طوطے کی چونچ کی طرح مڑی ہوئی ناک، اور سب سے زیادہ اس کے ہتھوڑے کے انداز میں آگے کو نکلی ہوئی ٹھوڑی، ان سب نے مل کر اس کی شخصیت کو خاصا رعبدار بنا دیا تھا۔ اسے دیکھ کر ہی اندازہ ہوتا تھا کہ یہ شخص انتہائی بے رحم، سفاک، خاصا تیز اور مستعد لڑاکا ہوگا۔ چہرے پر موجود زخموں کے مندمل نشانات کی بھی خاصی افراد تھی۔ اس کے پیچھے ایک درمیانے قد کا لیکن جسمانی لحاظ سے گینڈے کی طرح پھیلے ہوئے جسم کا آدمی ہاتھ میں ایک کوڑا پکڑے اندر داخل ہوا تھا۔ جولیا کی نظریں ان دونوں پر جمی ہوئی تھیں اور ہونٹ بھینچے ہوئے تھے۔ کشمشی رنگ کا سوٹ پہنے ہوا آدمی جولیا سے کچھ فاصلے پر پڑی ہوئی بڑی سی اونچی پشت والی کرسی پر بڑے فاخرانہ انداز میں بیٹھ گیا، جبکہ کوڑا بردار اس کی سائیڈ میں بڑے مؤدبانہ انداز میں کھڑا ہو گیا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ کرسی پر بیٹھے ہوئے آدمی نے بڑے سخت لیکن بھاری لہجے میں کہا۔ پہلے تم اپنا تعارف کراؤ، کیونکہ یہی مہذب طریقہ ہے، اور پھر مجھے بتاؤ کہ میں یہاں کیوں اس انداز میں موجود ہوں، جولیا نے کہا۔ میرا نام جیمز ہے اور یہ میرے ساتھ کھڑا وکٹر ہے، اور تمہارے یہاں پہنچنے کی وجہ یہ ہے کہ تم ایشیائی ایجنٹ ہو، جیمز نے اسی طرح سخت اور بھاری لہجے میں کہا۔ ایشیائی ایجنٹ؟ کیا مطلب؟ میں تو سوئس ہوں اور میرا نام جولیانا فٹر واٹر ہے، جولیا نے لہجے میں حیرت بھرتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں نے تمہاری اور تمہارے 2 ساتھیوں کے درمیان ہونے والی گفتگو سنی ہے۔ تمہیں جولیا کے نام سے ہی پکارا گیا ہے، لیکن تم جس انداز میں ایشیائی زبان بول رہی تھی اس سے صاف ظاہر ہے کہ تم سوئس ہونے کے باوجود طویل عرصہ سے ایشیا میں رہ رہی ہو۔ گو جو زبان تم تینوں بول رہے تھے وہ ہم نہیں سمجھ سکے، لیکن تمہاری گفتگو میں کئی بار سارج ایجنسی کا نام اور ہیڈ کوارٹر کے الفاظ سنے گئے ہیں۔ تمہارے ساتھیوں کی نگرانی کی جا رہی ہے، البتہ تمہیں بے ہوش کر کے یہاں لایا گیا ہے۔ ضرورت پڑنے پر تمہارے ساتھیوں کو کہیں بھی گولی ماری جا سکتی ہے۔
یا انہیں بھی گرفتار کر کے یہاں لایا جا سکتا ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر یہی ہے کہ تم اپنے بارے میں تمام تفصیل بتا دو۔ جیمز نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، تمہارا تعلق سارج ایجنسی سے ہے یا اس کے ہیڈ کوارٹر سے ہے؟ جولیا نے کہا، تم واقعی بے حد تجربے کار اور منجھی ہوئی ایجنٹ ہو جو اس انداز میں باتیں کر رہی ہو، جیسے ہم تم سے پوچھ گچھ کرنے کے بجائے تم ہم سے پوچھ گچھ کر رہی ہو۔ جیمز نے اس بار قدرے غصیلے لہجے میں کہا، اگر تم ایسا سمجھتے ہو تو پھر میں تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہم خواہ مخواہ کا تشدد جھیلنے اور اپنی جان گنوانے کی حماقت نہیں کر سکتے۔ تم میرے چند سوالوں کے جواب دے دو تو میں تمہیں پوری تفصیل سے سب کچھ بتا دوں گی، جو ویسے تم کسی صورت بھی معلوم نہ کر سکو گے، کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ تجربے کار اور منجے ہوئے ایجنٹ مر تو سکتے ہیں لیکن زبان نہیں کھول سکتے۔ جولیا کا لہجہ پہلے سے بھی زیادہ مطمئن ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے دونوں ہاتھوں میں موجود ہتھ کڑی کے اس بٹن تک اس کی پتلی اور لمبی انگلیاں پہنچ گئی تھیں جسے پریس کرتے ہی یہ ہتھ کڑی کھل سکتی تھی۔ البتہ اس کے پیروں میں موجود کڑا اس کی راہ میں خاصی بڑی رکاوٹ تھی۔ وہ سامنے تھا اور بغیر جھکے وہ اسے کسی صورت بھی نہ کھول سکتی تھی اور نہ ہی اس میں سے اپنے پیر باہر نکال سکتی تھی، لیکن ہاتھ کھل جانے سے اتنا تو ہو گیا تھا کہ اب وہ جد و جہد کرنے کے قابل ہو گئی تھی، اور یہ بات اس کے لیے خاصی غنیمت تھی۔ ہاں، میرا تعلق سارج سے ہے اور میں تمالا میں سارج کا چیف ہوں، اور تم اس وقت سارج کے ایک اڈے پر موجود ہو، جیمز نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا تم کبھی سارج کے ہیڈ کوارٹر گئے ہو؟ جولیا نے پوچھا۔ نہیں، وہاں جانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، صرف وہی جا سکتا ہے جسے وہاں طلب کیا گیا ہو۔ اور سنو، یہ آخری بات تھی جو میں نے تمہیں بتائی ہے۔ تم سوئس ہو، اس لیے میں تمہارا لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ تمہاری جگہ تمہارا کوئی ساتھی ہوتا تو اب تک اس کی کھال اتر چکی ہوتی۔ جیمز نے اس بار خاصے سخت لہجے میں کہا، میں نے کب انکار کیا ہے مسٹر جیمز؟ صرف ایک آخری سوال کا جواب دے دو، پھر تم جو پوچھو گے میں سچ اور تفصیل سے بتا دوں گی، جولیا نے کہا۔ پوچھو، جیمز نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میرے دونوں ساتھی کہاں ہیں؟ جولیا نے پوچھا تو جیمز بے اختیار مسکرا دیا۔ سچ بتا دوں تو پھر سنو، تمہارے دونوں ساتھیوں نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی تھی، اس لیے دونوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ان کی لاشیں بھی صحرا میں پھینکوا دی گئی ہیں، جیمز نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ جولیا کو بڑی خوشخبری سنا رہا ہو۔ تم نے انہیں کیوں نہیں پکڑا؟ کیا تم ان سے ڈرتے تھے؟ جولیا نے کہا۔ میں نے جو کہا ہے وہ مذاق نہیں ہے، وہ دونوں مر چکے ہیں، جیمز نے اس بار غراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہیں ابھی تک معلوم نہیں ہے کہ وہ دونوں کون ہیں، اس لیے تم سمجھ رہے ہو کہ تم یہ بات کر کے مجھے یقین دلا دو گے، حالانکہ تمہارے ہیڈ کوارٹر نے انہیں خود کال کیا ہے، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ ہیڈ کوارٹر نے اور انہیں؟ یہ تو ایشیائی ہیں، گو یہ دونوں ایکریمین ہیں، لیکن جس روانی سے یہ ایشیائی زبان بول رہے تھے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دونوں بھی ایشیائی تھے، جیمز نے کہا تو جولیا بے اختیار ہنس پڑی۔ اور اس بات سے تم دھوکہ کھا گئے مسٹر جیمز، تمہارا ہیڈ کوارٹر تمہیں یقیناً خراج تحسین پیش کرے گا کہ تم نے ان دونوں پر ہاتھ نہیں ڈالا، ورنہ شاید اب تک تم اور تمہارا ساتھی زندہ کھڑے نظر نہ آتے، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم جیمز سے یہ بات کر رہی ہو؟ تمہاری یہ جرت؟ جیمز نے یک لخت چیختے ہوئے کہا، اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ انتہائی مشتعل مزاج آدمی ہو۔ وکٹر، تم یہاں ٹھہرو، میں ان دونوں کی لاشیں یہاں منگوانے کا کہہ کر ابھی آتا ہوں، جیمز نے اپنے ساتھی سے مخاطب ہو کر کہا، اور ساتھ ہی وہ اٹھ کر تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تم نے حماقت کی ہے لڑکی، باس تمہارے ساتھ نرم انداز میں بات کر رہا تھا، اب وہ تمہیں تڑپا تڑپا کر مارے گا۔ جیمز کے جانے کے بعد وکٹر نے منہ بناتے ہوئے کہا، میں نے کوئی حماقت نہیں کی، تمہارے باس نے خود حماقت کی ہے، ابھی تم خود دیکھ لو گے، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ جیمز کی کرسی کے ساتھ کھڑا وکٹر اس کی بات کا کوئی جواب دیتا، کرسی پر بیٹھی ہوئی جولیا کا پیچھے کی طرف موڑا ہوا بازو بجلی کی سی تیزی سے گھوما، اور اس کے ساتھ ہی کمرہ وکٹر کے حلق سے نکلنے والی کری چیخ سے گونج اٹھا۔ جولیا جو اس دوران ہتھ کڑی کا بٹن پریس کر کے اسے کھول چکی تھی، اس نے ہتھ کڑی کو پوری قوت سے سامنے کھڑے ہوئے وکٹر کے چہرے پر مار دیا۔ یہ ایسی ضرب تھی کہ وکٹر بے اختیار چیختا ہوا اچھل کر پشت کے بل نیچے جا گرا۔
اور اس کے ہاتھ سے کوڑا نکل کر ایک طرف جا گرا۔ جولیا کے دونوں پیر آہنی کڑے میں جکڑے ہوئے تھے، اس لیے وہ دوڑ تو نہ سکتی تھی، لیکن ہتھکڑی کی ضرب لگا کر وہ کرسی سے اس طرح اچھلی جیسے کوئی مینڈک اچھلتا ہے، اور قدموں کے بل اپنی کرسی سے کچھ آگے جا کر رکی، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک بار پھر اس طرح چھلانگ لگائی، لیکن اس بار وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور ایک دھماکے سے نیچے فرش پر جا گری، جبکہ اس دوران وکٹر بجلی کی سی تیزی سے اچھلا۔ اس کی پیشانی اور گال کے ساتھ ساتھ ناک سے بھی خون بہہ رہا تھا، لیکن وہ خاصا صحت مند آدمی تھا، اس لیے صرف اس اچانک ضرب سے وہ بے ہوش نہ ہو سکتا تھا۔ چنانچہ وہ نیچے گرتے ہی ایک جھٹکے سے اٹھا اور اس نے اسی لمحے نیچے گرتی ہوئی جولیا پر چھلانگ لگائی، لیکن جولیا کی دونوں بندھی ہوئی ٹانگیں پوری قوت سے اس کی ٹانگوں سے ٹکرائیں، اور چھلانگ لگاتا ہوا وکٹر ٹانگوں کی ضرب کھا کر ایک بار پھر چیختا ہوا پہلو کے بل زمین پر گرا، لیکن پھر اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، جولیا نے ہاتھ بڑھا کر ایک طرف پڑے ہوئے کوڑے کو جھپٹا، اور دوسرے لمحے اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے کوڑا لہرایا اور ساتھ ہی ہاتھ کو مخصوص انداز میں کھینچا تو اٹھتا ہوا وکٹر کوڑے کی ضرب کھا کر دوبارہ نیچے گرا، اور اس کے حلق سے اس قدر تیز چیخ نکلی جیسے چیخ کے ساتھ ساتھ اس کی روح بھی اس کے جسم سے باہر نکل رہی ہو۔ اس کا باقی ماندہ چہرہ بھی کوڑے کی ضرب سے شدید زخمی ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی جولیا ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور مینڈک کی طرح اچھل کر پیچھے ہٹی تو وکٹر نے ایک بار پھر اچھل کر اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس بار جولیا پوری طرح سنبھلی ہوئی تھی اور خوفناک کوڑا اس کے ہاتھ میں تھا۔ نتیجہ یہ کہ حال کوڑے کی شائیں شائیں اور وکٹر کے حلق سے نکلنے والی چیخوں سے گونج اٹھا۔ جولیا کا بازو کسی مشین کی طرح چل رہا تھا، پھر آہستہ آہستہ وکٹر کی چیخیں مدھم پڑتی چلی گئیں اور چند لمحوں بعد خاموشی طاری ہو گئی۔ جولیا کا تیزی سے حرکت کرتا ہوا بازو رک گیا، وہ خود بھی ہانپ رہی تھی، لیکن خاموش ہوتے ہی اس کے کانوں میں بند دروازے کی دوسری طرف دوڑتے ہوئے بھاری قدموں کی آوازیں پڑیں، اور اسی لمحے دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ جولیا دروازے سے کافی فاصلے پر تھی اور اس کے دونوں پیر بھی جکڑے ہوئے تھے۔ دروازے میں جیمز کھڑا اس طرح حیرت سے پلکیں جھپکا رہا تھا جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ اس نے مجھ پر حملہ کیا تھا، میرا لباس پھاڑنے کی کوشش کی تھی، جولیا نے یک لخت مینڈک کی طرح اچھل کر دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز ایسے تھا جیسے وہ وکٹر کے خلاف جیمز سے فریاد کرنا چاہتی ہو، البتہ کوڑے والا ہاتھ اس کے عقب میں تھا۔ رک جاؤ، جیمز نے یک لخت چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے اپنی جیب میں گیا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، سچ، جولیا نے پہلے سے زیادہ بے بس سے لہجے میں کہا، لیکن جیسے ہی اس کے پیر قالین پر جمے اسی لمحے جیمز نے جیب سے مشین پسٹل نکال لیا تھا۔ گو اس کے انداز میں بے پناہ پھرتی اور تیزی تھی، لیکن جولیا جانتی تھی کہ اگر اس سے ایک لمحے کی بھی تاخیر ہو گئی تو وہ اسے زندہ نہ چھوڑے گا۔ اس لیے جولیا کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور مشین پسٹل والا ہاتھ سیدھا کرتے ہوئے جیمز یک لخت چیخ پڑا۔ اس کے ہاتھ سے مشین پسٹل نکل کر اڑتا ہوا اندر ہال میں آ گرا، اور ابھی جیمز کوڑے کی ضرب پر منہ کھول کر چیخنے ہی لگا تھا کہ ایک بار پھر شائیں کی آواز سنائی دی، اور اس بار جیمز چیختا ہوا اچھل کر اس طرح اندر ہال میں منہ کے بل آ گرا جیسے پہلے اس کے ہاتھ سے مشین پسٹل نکل کر ہال کے اندر آ گرا تھا۔ جولیا نے اس بار کوڑا اس انداز میں مارا تھا کہ اس کا سٹریپ جیمز کے موٹے گلے میں لپٹ گیا تھا، اور جب جولیا نے بازو کو پوری قوت سے جھٹکا دے کر کھینچا تو جیمز نہ صرف اچھل کر منہ کے بل آ گرا بلکہ کوڑے کے سٹریپ نے اس کی گردن میں گہرا زخم بھی ڈال دیا تھا جس میں سے خون بہنے لگا تھا۔ جیمز نے نیچے گر کر ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اسی لمحے شائیں کی آواز کے ساتھ کوڑا اس کی پشت پر پڑا، اور نہ صرف اس کے حلق سے کربناک چیخ نکلی بلکہ اس کا جسم اس طرح اوپر کو اٹھ کر واپس قالین پر گرا جیسے جلتی ہوئی بھٹی میں مکئی کا دانہ اوپر کو اٹھ کر واپس گرتا ہے۔ جولیا کا بازو ایک بار پھر حرکت میں آ گیا تھا، اور پھر چند لمحوں بعد ہی اسے احساس ہو گیا کہ وکٹر کی طرح جیمز بھی نہ صرف زخم خوردہ ہو چکا ہے بلکہ وہ بے ہوش بھی ہو چکا ہے۔ تو اس نے بازو روکا اور پھر وہ اپنے پیروں پر جھک گئی۔ بیرونی دروازہ جیمز کے اندر آ کر گرنے کے بعد خود بخود بند ہو چکا تھا۔
جبکہ اس دوران جولیا دیکھ چکی تھی کہ دروازے کے باہر ایک تنگ سی راہداری ہے جس کا اختتام سیڑھیوں پر ہو رہا تھا، اور سیڑھیاں اوپر کسی دوسرے دروازے پر جا کر ختم ہوتی تھیں، اور وہ دروازہ بھی نظر آ رہا تھا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد جولیا نے اپنے پیروں میں موجود کڑے کو بھی کھول لیا، اور پھر وہ اٹھ کر تیزی سے اس طرف کو بڑھی جہاں مشین پسٹل موجود تھا۔ مشین پسٹل اٹھا کر وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔